چغل خوری یعنی ادھر کی بات جا کے ادھر لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، سنیچر۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی چگلی جو کرتا ہے، ادھر کی بات جا کے ادھر، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، یہ سب چیزیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے، جو مسلمان ہے، وہ ایک اچھا انسان ہو، اس کے اندر کوئی ایسی برائی نہ ہو۔ اور پھر یہ برائیوں سے نفرت دلائی گئی کہ دیکھو یہ سب غلط ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی آئیڈیل اور بہت ہی اچھا انسان ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری برائیاں نہیں ہوتی، اور اگر کسی میں ہیں تو اسے دور کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے۔ چغل خور کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ جو اتنی بڑا گناہ ہے کہ قبر میں بھی اس کا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں سے گزر ہوا، یعنی آپ گزرے، 2 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی ایک جو تھا اس کو جسمانی گندگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ روحانی گندگی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ جس سے یہ سب جو چیزیں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری، یہ سب روحانی گندگی ہے انسان کی۔ تو انسان کو اپنا روح اور جسم دونوں ہی پاک رکھنا چاہیے، اپنا کردار بھی پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو۔ وضاحت: کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا کا مطلب یہ ہے کہ کسی مشکل یا ناقابل عمل بات پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ دونوں ان کاموں سے بچنا چاہتے تو بچنا بہت آسان ہوتا۔ اس کو کیوں کہا گیا کہ بہت بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا؟ یعنی یہ بہت چھوٹی چیزیں تھی، اگر ان سے بچ جاتے تو یہ عذاب نہیں ہوتا۔ لوگوں میں سے بدترین آدمی چغل خور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے برا تم 2 چہرے والوں کو پاؤ گے، جو بعض کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتے ہیں اور بعض کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک کے سامنے جاتے ہیں تو اس کے سامنے اس کی باتیں کرتے ہیں، دوسرے کے سامنے جاتے ہیں تو دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، 2 چہرے والے ہوتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔